صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلے شعر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جا رہی ہے۔ عبارت آپ دیکھ لیں، هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ یہ بھی بڑا مشہور شعر ہے جو کہ آپ نے نعت خوانوں سے بھی سنا ہوا ہوگا۔ ترجمہ دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ محبوب ذات ہیں جن کی سفارش کی امید کی جاتی ہے ہر ایسی مصیبت میں جو زبردستی گھسنے والی ہے۔ اب اس کو دیکھ لیں، پہلا ہے ہوا کہتے ہیں، اردو میں جب کہتے ہیں نا وہ، عربی میں اس کو ہوا کہتے ہیں۔ حبیب محبوب ذات جس سے محبت کی جاتی ہے یا جو محبت کرنے والا ہو۔ الذی وہ ذات ہے، ترجا امید کی جاتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے امید کرنا، امید ہونا۔ شفاعت کہتے ہیں سفارش کو، اور لکل کہتے ہیں تمام، حول کہتے ہیں مصیبت کو۔ احوال یہ اسی ہول کی جمع ہے، مصیبتیں۔ اور اگلا لفظ ہے مقتحمی ہر ایسی مصیبت جو زبردستی لوگوں کے اوپر نازل ہو جائے۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اس طریقے سے کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہی وہ ذات ہے جن کی سفارش کی لوگوں کو امید ہے ہر ایسی مصیبت میں جو لوگوں پر مسلط ہونے والی ہے۔ اب مصیبت سے کون سی مصیبت مراد ہے؟ یا تو اس سے مراد ہے آخرت کی مصیبت، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے بے تحاشا لوگ جہنم سے بچ کر جنت کے اندر چلے جائیں گے، اور اسی طرح جب حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، جس کو شفاعت کبریٰ بھی کہا جاتا ہے، تو پھر لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا۔ اور اس سے دنیا کے مصائب بھی مراد ہیں کہ دنیا کے اوپر جو مصیبتیں نازل ہوتی ہیں مسلمانوں کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے وہ دور ہو جاتی ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ یا اللہ میری امت کو عمومی عذاب سے، عمومی مصیبت سے ہلاک نہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی قبول کر لی ہے۔ 37واں شعر دیکھیں، دعا الی اللہ فالمستمسکون بہ مستمسکون بحبل غیر منفصم۔ ترجمہ دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا۔ جو لوگ مضبوطی سے دین پر جمع ہوئے ہیں تو انہوں نے ایسی رسی مضبوطی سے پکڑی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ دعا کا مطلب ہوتا ہے بلانا، دعوت دینا۔ الہ یہ کہتے ہیں طرف کو، اللہ کی طرف۔ مستمسکون بھی، استمساک کہتے ہیں مضبوطی سے پکڑنا کسی چیز کو، یہ بھی وہی ہے مضبوطی سے پکڑنا۔ حبل کہتے ہیں رسی کو۔ منفصم کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹنے والا یا ٹوٹنے والی۔ غیر کا مطلب ہوگا نہ ٹوٹنے والی۔ تو مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑا جو اچھائی اور خوبصورتی اور پیارا وصف ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرنے والا بنا دیا ہے۔ اللہ کے دین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے، اور جو لوگ جنہوں نے اس دعوت پر لبیک کہا، اس دعوت کو قبول کیا، انہوں نے گویا کہ ایسی مضبوط رسی کو تھام لیا ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ یہ مضبوط رسی کون سی ہے؟ اس مضبوط رسی سے مراد ہے اللہ کا دین، جو دین اسلام پر جمع والے ہیں۔ یہ کبھی ٹوٹنے والا، ختم ہونے والا نہیں ہے، قیامت تک انشاءاللہ یہ باقی رہے گا، اور قیامت کے بعد یہ لوگوں کو جنت میں داخلے کا سبب بنائے گا۔ 38واں شعر دیکھیں، فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم۔ ترجمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن صورت اور حسن سیرت میں تمام انبیاء سے بڑھ کر ہیں، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام علم اور سخاوت میں آپ کے قریب بھی نہیں پہنچے۔ فاقہ کا مطلب ہوتا ہے فوقیت حاصل کرنا، فوقیت رکھنا۔ نبی جین یہ نبی کی جمع ہے۔ خلق یہ کہتے ہیں صورت، شکل و صورت، اور خلق یہ کہتے ہیں اخلاق، اچھے اخلاق۔ اور یدانو اس کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا، لم یدانوہ قریب نہیں ہوئے ہیں۔ علم میں اور کرم کہتے ہیں سخاوت کو۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اس طریقے سے کی جا رہی ہے کہ سارے ہی انبیاء اگرچہ ان کا مقام اور مرتبہ بھی اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے، بہت بڑا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکل و صورت کے اندر بھی،
وجاہت کے اندر بھی، خوبصورتی کے اندر بھی اور عمدہ اخلاق کے اندر بھی تمام انبیاء سے بڑھ کر ہیں، اور دیگر تمام انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مقابلہ تو دور کی بات ہے، قریب بھی نہیں پہنچ سکتے۔ نہ تو ان کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے برابر ہے، اور نہ ہی ان کی سخاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت جیسی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شکل و صورت میں، اچھے اخلاق میں، علم میں اور اسی طریقے سے سخاوت میں سب سے بڑھ کر ہیں۔ 39ویں شعر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جا رہی ہے۔ آپ شعر دیکھ لیں عربی کا، پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح کریں گے۔ وَكُلُّهُم مِّن رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ۔ یہ عبارت پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ تمام انبیاء کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دریائے علم سے ایک چلو بھر پانی کی مقدار یا موسلا دھار بارش سے ایک بار چوسنے کی مقدار کے طالب ہیں۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد اس کی تشریح کریں گے۔ کلہم اس کا مطلب ہوتا ہے تمام، اور رسول اللہ سے ملتمسن چاہنا، طلب کرنا، جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں طلبگار، یہ اس ملتمس کا ترجمہ ہے۔ آگے ہے غرف۔ غرف کہتے ہیں ایک چلو بھر پانی، یعنی ایک مرتبہ جو بندہ پانی مٹھی میں لے کے اس کو پیتا ہے چلو سے، اس کو کہتے ہیں غرف، اور باہر یہ کہتے ہیں سمندر کو۔ اس کے بعد آگے ہے رشف۔ رشف کہتے ہیں ایک مرتبہ چوسنے کی بقدر جو پانی انسان چوستا ہے، مطلب تھوڑا سا پانی۔ اور دیم، دیم کہتے ہیں موسلا دھار بارش کو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے اس شعر کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ بحر بے کراں ہے، علم کے سمندر ہیں۔ تمام انبیاء کرام اسی سمندر سے، علم کے سمندر سے، ان کو بھی علم کا کچھ نہ کچھ حصہ ملا ہے، اور ان کا حصہ اس علم کے سمندر سے اتنا ہے گویا کہ ایک بہت بڑا سمندر ہو اور اس سمندر سے کوئی چلو بھر پانی لے لے، یہ بہت زیادہ تیز بارش ہو، اس تیز بارش سے کوئی ایک مرتبہ چوسنے کے بقدر پانی حاصل کر لے، تو دیگر انبیاء کا علم اتنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم اور فیوزات اتنے زیادہ ہیں۔